الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یاسین الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں تزکیہ کی تعریف، تزکیہ کی اہمیت، تزکیہ عقل کا بھی، تزکیہ دل کا بھی، یہ کچھ بنیادی باتیں ہم نے سمجھی تھیں۔ ابھی اور کن چیزوں کا تزکیہ درکار ہے، اس کے حوالے سے تیسری اہم چیز ہے تزکیہ اعضاء۔ جسمانی اعضاء یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں، جیسے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 جو آغاز میں تلاوت کی گئی، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کے دن اللہ یہ فرمائے گا کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو حرکتیں یہ کرتے رہیں گے۔ پتہ یہ چلا یہ جو اعضاء اور جوارے جنہیں ہم اپنے سمجھتے ہیں، یہ بھی ہمارے نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے مالک اور خالق حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اس کی طرف سے یہ ہماری ساری حرکتوں کے اوپر گواہ ہیں، اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب مجرموں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ یاسین کی اس آیت میں جو ابھی ہم نے سمجھی کہ ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وہ بتائیں گے کہ یہ کیا حرکتیں کرتے رہے، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے کہ یہ کن غلط راستوں کی طرف چل کر جاتے رہے، اور انہوں نے کیا کسب کیا، کیا کمائی کی۔ اس لحاظ سے وہ اعضاء جن کے خصوصی تزکیے کی ضرورت ہے، ویسے تو جسم کا ہر حصہ ہی مالک اور خالق کے حکم کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں بھی پھر زبان کا تزکیہ، اس لیے کہ یہ زبان ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی بڑی کثیر تعداد جہنم میں اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائے گی۔ اس زبان کا تزکیہ یہ ہے کہ اسے جھوٹ سے، غیبت سے، جھوٹی گواہی سے، بہتان سے، چغلی سے، جھوٹی قسم کھانے سے، حقارت اور غصے کے اظہار سے اور بد کلامی سے اس کو بچایا جائے، یہ اس کا لازمی تزکیہ ہے۔ اس لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہا کرو صاف، سیدھی، سچی اور کھری۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں زبان کے غلط استعمال کے حوالے سے یہ باتیں فرمائی گئیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ یہ جو بدگمانی ہے اس سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان یہ گناہ کے درجے کو پہنچ جانے والے ہیں، ولا تجسسوا، اور غیر ضروری طور پر کھوج کرید میں، ٹوہ میں اور تجسس میں نہ رہا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اس حال میں کہ وہ مردہ پڑا ہو، تو یہ بات تو تمہیں بہت زیادہ ناگوار گزری ہے۔ فاتقوا اللہ، تو پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی ان حرکتوں سے باز آؤ۔ زبان کے یہ غلط استعمال، اسی طریقے سے کسی کا تمسخر اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے برے نام رکھنا، اور اس سے کسی کے لیے جو ہے اس کی دل آزاری والے باتیں کرنا، یہ سب کے سب زبان کے غلط استعمال میں سے ہیں۔ ایسی ساری چیزوں سے بچنا یہ زبان کا تزکیہ۔ آنکھ کا تزکیہ، آنکھ کی خیانت یعنی بد نظری سے بچنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومن کے اندر ارشاد فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ وہ ذات ہے جو نگاہوں کی خیانت سے بھی آگاہ ہے، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اور اس حوالے سے اس دور میں جو کہ میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے
اس لیے ان سارے ذرائع کے ذریعے سے جن چیزوں کو دیکھنے سے روکا گیا ہے، اکثر و بیشتر انہی کی تشہیر، انہی کے لیے زیادہ ابلاغ کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اس لیے انسان کو بہت ہی محتاط طریقے سے اس میں سے جو صرف ضروری چیزیں ہیں ان کی حد تک ہی جو ہے وہ نگاہیں اور ان کو بھی بچا کر ان کی حفاظت کرتے ہوئے یہ آنکھ کے تزکیے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس لیے کہ آج کے اس دور میں جبکہ سطر و حجاب کی پابندیاں بھی الا ماشاءاللہ ملحوظ خاطر نہیں رکھی جا رہی، اور جو نامحرم کو بالخصوص خواتین کو بہت ہی ایک نیم اریاں حالت میں اشتہار بازی اور مختلف چیزوں کی تشہیر اور پروموشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہر سڑک کے اوپر، ہر چوراہے کے اوپر بڑے بڑے بل بورڈز جن کے اوپر جو ہے ایسی ہی تصاویر ہوتی ہیں، تو ان سب سے جو ہے انسان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی، یہ آنکھ کا تزکیہ ہے۔ ناجائز امور کو نہ دیکھا جائے۔ کان کا تزکیہ اسی طریقے سے یہ ہے کہ موسیقی جو دل کو غافل کرنے والی چیز ہے، غیبت اور بلا ضرورت نامحرم کی گفتگو جو ہے اس کو نہ سنا جائے، یہ کان کا تزکیہ ہوگا۔ تو یہ اعضائے جسمانی ہیں، ان کے تزکیے کے حوالے سے ہم نے موٹے موٹے وہ باتیں سمجھی کہ جن کا تزکیہ ناگزیر۔ تزکیے کے اس سے مزید وسیع تر پہلو یہ ہیں کہ انسان صرف اپنی ذات کا ہی اس کو تزکیہ درکار نہیں ہے، بلکہ گھر اور گھر والوں کا تزکیہ بھی ناگزیر ہے۔ ماحول کا انسان پر اثر پڑتا ہے، اور جو خاندان کا سربراہ ہے اس کی خصوصی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے تزکیے کا بھی اہتمام کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، یعنی آگ سے بچانا یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ ایک مشہور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت، اپنے زیر نگرانی جو لوگ دیے گئے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دیں۔ تو اس پہلو سے گھر کا تزکیہ اور ضروری ہے کہ گھر والوں کی علمی اور عملی تربیت کا اہتمام کیا جائے، انہیں دینی تعلیم باقاعدگی کے ساتھ اور معقول حد تک فراہم کی جائے، ان کو نمازوں کی ان کی حفاظت اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ان کی حس کو بیدار کرنا، میڈیا کے استعمال پر ایک معقول کنٹرول، ایسا نہ ہو کہ بچے اپنا سارا وقت اسی کے اوپر ضائع کر لیں اور اس میں سے وہ غیر اخلاقی چیزیں ان کے مشاہدے پر اس کو استعمال کریں۔ ان کی اخلاقی تربیت کا اہتمام، ان کو مسنون آداب زندگی کی تعلیم، انہیں صلہ رحمی کے حوالے سے مسلسل ایک ان کی اویئرنیس اور ان کی تعلیم و تعلم کا اہتمام کرنا، اور خلاف شریعت سارے کاموں کے خاتمے کی کوشش، اس لیے کہ گھر کے سربراہ کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ ہمارے زیر نگرانی دیے گئے ہیں اس سارے پہلوؤں سے ان کا تزکیہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں آج بہت سارے غلط رسم و رواج وہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ نکاح، شادی بیاہ اور فوتیدگی وغیرہ کی غلط رسومات، اس میں جتنے چیزیں خلاف سنت آ چکی ہیں اور ایک رواج کے نام پر جو ہے وہ فروغ پا چکی ہیں، ان کا خاتمہ، بے پردگی، عریانی، فحاشی اور حرام کمائی سے بچاؤ اور منکرات، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کا خاتمہ، یہ گھر اور گھر والوں کے تزکیے میں ضروری اور ناگزیر ہے۔ گھر کے ساتھ ساتھ معاشرے کا تزکیہ بھی ناگزیر ہے، اس لیے کہ گھر جو ہے وہ تو معاشرے کا ایک بنیادی یونٹ ہے، اور معاشرے کے اثرات سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا ذاتی طور پر تزکیہ ہو بھی اور گھر والوں کا بھی کسی درجے میں وہ تزکیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اگر سارا معاشرہ جو ہے وہ اللہ کی بغاوت پر مبنی ہے، وہ تزکیہ میں پروان نہیں چڑھ رہے، تو اس اعتبار سے جو ہے انسان خود بھی متاثر ہوگا، اس کے گھر والے بھی متاثر ہوں گے۔ اس لیے معاشرے کے تزکیے کے لیے نیکی کو پروان چڑھانا اور بدی کو مٹانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ناگزیر ہے، لازمی ہے۔ اس کو کوشش کریں گے تو تبھی جو ہے انسان خود بھی تزکیہ پر کاربند رہ سکتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی تزکیہ پر کاربند رکھ سکتا ہے۔ حصول تزکیہ کے لیے جو بنیادی کام کرنے کے ہیں ان کا بھی ایک اجمالی تذکرہ ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نیت اور ارادہ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں خلوص دل کے ساتھ اس بات کی نیت، ارادہ، دعا کہ اللہ مجھے
تزکیہ اختیار کرنے اور اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس حوالے سے کوشش ہے، جو وہ تزکیہ کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آئے تھے، اس کا بھی ذکر جو ہے اس طرح سے فرمایا ہے، عبس وتولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس وقت سرداروں سے گفتگو میں مصروف تھے، تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، جس پر آپ نے قدر اظہار ناراضگی فرمایا تھا، تو اس پر فرمایا کہ تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا تشریف لائے، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا پتا کہ شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتے، یعنی یہ ہے کہ ان کی آمد کا اصل مقصد تزکیے کا حصول تھا۔ تو اس نیت اور ارادے کے ساتھ اتنی جو ہے وہ کوشش اور محنت کر کے وہ آئے کہ قرآن مجید میں ان کی اس ایفرٹ کا خصوصی طور پر ذکر ہوا ہے۔ حصول تزکیہ کے لیے مزید اوصاف جو درکار ہیں ان کا بیان وقفے کے بعد ہوگا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قرآن کی آیات کو، رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کو۔ اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیر خواہی ہے جو ڈاکٹر محمد حماد لکھنوی جو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو۔ مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، سخاوت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے، حافظ صلاح الدین یوسف۔ تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سنور جائیں گے مسلمانوں کے حالات۔ احکام زکوٰۃ ہر سنیچر رات 7:30 بجے اور دوبارہ رات 2:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان سے دوسرے رمضان تک کفارہ ہے ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں ہوں، جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الطہارہ حدیث نمبر 450۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی حصول تزکیہ کے لیے جو بنیادی اوصاف درکار ہیں، اور ان میں سب سے پہلی جو بات ہم نے سمجھی وہ ہے نیت اور ارادہ۔ اس کے ساتھ ساتھ علم نافع کا حصول، نفع بخش علم، اس لیے کہ علم کے بغیر برائیوں سے نجات ممکن نہیں ہے۔ جب تک کہ انسان کو شعور نہ ہو، اسے پتہ نہ ہو کہ کیا کام کرنے کے ہے، کن سے رکنا ہے، تو اس اعتبار سے عمل جو ہے وہ اسی صورت میں صحیح نفع بخش ہو سکتا ہے جبکہ اس کا علم صحیح ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما، پھر اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنی باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، پھر ان پر مسلسل عمل کرتے تھے اور عمل میں اضافہ فرماتے رہتے تھے۔ تیسری چیز جو اس کے لیے ضروری ہے وہ ہے جد و جہد، اس لیے کہ کوشش اور محنت کے بغیر نتائج نہیں ملتے۔ سورہ نجم آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی،
انسان کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی، محنت کی۔ تو نری دعاؤں اور تمناؤں سے اور آرزوؤں اور امنگوں سے تزکیہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان عملاً کوشش کرے، علم بھی حاصل کرے، اس علم کے ذریعے سے جو خیر اور بھلائی ہے اس کو اپنے عمل میں جاری و ساری کرے، اور ایک جہد مسلسل ایک زندگی بھر یہ کوشش جاری رہنی چاہیے، اور اسے اپنے اصل مقصد کا واضح شعور ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کا مقصد وحید، اس کا مقصد زندگی ہے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح، کہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا مندی، اللہ کی رضا جوئی وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ سارے اعمال جو کرنے ہیں بہت ہی عمدگی کے ساتھ، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، یہ کوئی جز وقتی یا مارے باندھے کی یہ جان چھڑانے والی ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز کے طور پر نہیں، بلکہ بہت ہی احسن طریقے سے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی بندگی اس طرح سے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تیرے لیے اسے دیکھنا ممکن نہیں ہے تو فإنہ یراک، تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اس اعتبار سے عمل کو انتہائی خوبصورتی اور درجہ احسان میں جو ہے بجا لانا۔ پھر بہت ضروری ہے کہ یہ استقامت کے ساتھ انسان اس پر ڈٹا رہے، جمع رہے، تزکیے کا عمل یہ زندگی بھر کا جو ہے وہ مرکز و محور بن جائے، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے۔ یہ استقامت میں ہی قیامت مضمر ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور انہیں جنت کی خوشخبریاں وہ دیں گے۔ یہ کام ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ہی حوصلے اور صبر کے ساتھ کرنے والا ہے، اس لیے اس میں صبر لازمی ہے، کیونکہ آزمائشیں اس راستے پر ضرور آتی ہیں۔ سورہ عنکبوت کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا، گمان کر رکھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، جانچا نہیں جائے گا، پرکھا نہیں جائے گا۔ تو اس مرحلے پر انسان کو صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اگلی چیز اس میں ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ عمل تزکیہ پر کاربند رہنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم آت نفسی تقواہا، اے میرے پروردگار میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، وزکیہا، اور اس کا تزکیہ فرما دے، انت خیر من زکاہا، اس لیے کہ تو ہی ہے جو سب سے بہترین اس کا تزکیہ فرمانے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، اور اے اللہ تو ہی ہے جو اس جان کا بھی اصل والی ہے اور اس کا مولا ہے اور اس کا مالک ہے اور پشت پناہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان اپنا احتساب اور جائزہ بھی لیتا رہے، غلطیوں پر، کوتاہیوں پر سچے دل سے ندامت ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کو اپنا معمول بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، اور اس لحاظ سے ان چیزوں کو جو ہے ہم پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ تقوی حاصل ہوگا۔ اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے شیطان، جو انسان کا ازلی دشمن ہے، جس نے انسان کو گمراہ کرنے کی ٹھان رکھی ہے، قسم کھا رہا ہے۔ اس نے سورہ اعراف کے اندر اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تو ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور انہیں غلط راستوں پر لگا کر جو ہے وہ چھوڑوں گا۔ اور شیطان اور اس کے چیلے انسانوں کے خلاف صف آرا ہیں، جو ہر وقت وسوسہ انگیزی کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ سورہ ناس کی آیت 5 اور 6 میں فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ لوگ جو وسوسہ انگیزی کرتے رہتے ہیں لوگوں کے سینوں کے اندر، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ پھر اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے دنیا کی محبت، جس کے لیے قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ انسانوں کی اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ انسان جلد بازی کا مظاہرہ کر کے آخرت کے ہمیشہ ہمیش کے فائدے کو بھلا دیتا ہے اور اسے عارضی دنیا کے عارضی فائدوں کو ترجیح دیتا ہے۔ تزکیہ کے حصول کے لیے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا ذریعہ تو خود قرآن مجید ہے، اس لیے کہ تزکیہ نفس کے مسنون طرز عمل میں اہم ترین قرآن مجید ہے،
جس کا ہم نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے بھی سمجھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب و حکمت، یہ سب کس چیز کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ یہ خود قرآن مجید کے ذریعے سے ہی ہو رہا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل تزکیہ، اور یہ قرآن چونکہ ساری باطنی امراض کے لیے شفا ہے، اور عمل تزکیہ بحث ہی باطنی امراض سے کرتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلوں میں اتر جانے والا واعظ آ چکا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جتنے بھی سینوں کے اندر روگ ہیں ان سب کے لیے شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ہے حقیقی ایمان والوں کے لیے۔ تو اس لحاظ سے یہ قرآن مجید دلوں کے سارے روگ جو کہ عمل تزکیہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، ان سب کے لیے شفا یہ قرآن مجید ہے، اور یہی قرآن مجید ہے جو ایمان کے حصول کا بھی بہت بڑا اور افضل ترین ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو صرف وہی ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل، اعتماد اور بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید ہی ایمان کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، اور اس قرآن کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں حمد و ثنا اور بندگی کا اظہار فرمایا کریں۔ تو جس قرآن کا کثرت سے پڑھنا یہ مخالفت نفس کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور یہ ذکر الہی قرآن مجید میں یہ بار بار کہا گیا، سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور رحمان کے ذکر سے غفلت یہ شیطان کے حملے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اسماء حسنہ کی معرفت، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف اور اس کے حضور میں جواب دہی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمودہ مسنون دعائیں اور اذکار زندگی بھر میں جو ہے وہ عملی طریقہ کہ کس طریقے سے انسان تزکیہ حاصل کرے، اس میں یہ چیزیں بڑی مفید اور معاون ہیں۔ نماز یہ ذکر کی جامع ترین شکل ہے اور تزکیے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ نماز انسان کے اندر جو نسیان کا مادہ ہے، بھول کا علاج بھی ہے۔ اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز ہر حال میں فرض ہے اور تزکیہ بھی ہر دم مطلوب ہے۔ نماز میں اجتماعیت ہے اور تزکیہ بھی انفرادی بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی درکار ہے۔ اسی طریقے سے تزکیہ نفس کا ایک اور ذریعہ ہے انفاق مال۔ تزکیہ نفس کی راہ میں ایک بہت اہم رکاوٹ ہے مال کی محبت، اور مال کو خرچ کیے بغیر تزکیہ اور جہنم سے بچاؤ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جب مال کی محبت دل سے نکلے گی تو اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی۔ اس پہلو سے یہ انفاق بھی یہ تزکیہ نفس کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور تزکیہ نفس جو کہ فرد سے لے کر آگے معاشرہ اور پورے جو ہے وہ اپنی اس معاشرے تک محیط ہے، اس کے اعتبار سے دین کی جد و جہد میں شرکت، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تزکیہ صرف اپنی انفرادی اور ذاتی حیثیت تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا بھی تزکیہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس معاشرے کا تزکیہ فرمایا۔ اس کے لیے دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ تو گویا کہ انفرادی سطح پر نفس کی مخالفت، محنت، انفاق مال اور جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی سطح پر نظام عدل، سوشل جسٹس، اس کے قیام سے دوسرے لوگوں کو بھی تزکیہ نفس کی محنت کا موقع میسر آئے گا، اور معاشرے میں جب لوگوں کا نفس کا تزکیہ ہوگا تو اسی صورت میں ایک صالح معاشرہ، ایک پاکیزہ سوسائٹی جس کے اندر سارے لوگ جو ہے وہ تزکیہ والی زندگی بسر کر سکیں، اسی وقت ممکن ہے کہ جب یہ معاملہ کسی فرد تک محدود نہ رہے بلکہ پورے معاشرہ اس عمل تزکیہ کو اختیار کرنے والا ہو۔ تو ناظرین کرام، ان دو نشستوں میں ہم نے تزکیہ کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں ان کو سمجھا کہ تزکیہ یہ میری اور آپ کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور ہمیں اس پر مسلسل کاربند رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی
اخلاص کے ساتھ تزکیہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على